نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، مسلمان کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہونا بہت ضروری ہے۔ آج دوستو ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی خشیت ہمارے دلوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم بے تحاشا گناہ کیے جاتے ہیں، نافرمانی کرتے رہتے ہیں، ہر موڑ پر ہر لمحے اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، کیونکہ اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، ہمیں کوئی اپنے اندر ملامت محسوس ہی نہیں ہوتی کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اور تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستو، جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت نہیں ہوتی، تو پھر ایسے ہی اللہ کی نافرمانیاں کی جاتی ہیں، ایسے ہی اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے۔ جب انسان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے تو خوف، اس کی علامت یہ ہے کہ جب خوف پیدا ہوتا ہے تو انسان آٹومیٹکلی گناہوں سے بچتا ہے، ممنوع چیزوں سے بچتا ہے، ان اشیاء سے، ان باتوں سے جو اللہ کو ناپسند ہیں، اللہ کو ناراض کر دینے والی ہیں، انسان ان سے بچتا ہے۔ اور جب خوف نہیں ہوتا، خشیت نہیں ہوتی، پھر انسان جو ہے نافرمانی کرتا رہتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا رہتا ہے، تو اس کو جو ہے نا کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو یہ دوستو، یہ خوف بہت ضروری چیز ہے، اور یہ نیک لوگوں کی علامت ہے کہ ان کے دل میں اللہ رب العزت کا بہت زیادہ خوف ہوا کرتا تھا، بہت زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دل میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا کریں۔ دوستو، ویسے تو ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بس اللہ ہمیں معاف کرے، اور مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اور اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، اور اللہ کی پکڑ سے ڈر لگتا ہے۔ دوستو، کہنے کو تو ہر بندہ کہتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، مسلمان ہے، وہ یہ باتیں کر لیتا ہے، لیکن عملی زندگی دیکھی جائے، عمل دیکھے جائیں تو بہت کم ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ عمل ان کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت سے واقعی ڈر لگتا ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت ان کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کے دل میں قرار پکڑا ہوا ہے اللہ کے خوف نے۔ یہ عمل، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے عمل بتاتے ہیں کہ واقعی اللہ کا خوف ہے، وگرنہ دوستو زبان سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ زبان سے تو انسان کہتا رہے اور عمل اس کے خلاف ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے۔ شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، دھوکہ دے رکھا ہے کہ زبانی خرچ ہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے ہیں، اور اللہ کا ہم کہتے ہیں خوف ہے ہمیں۔ دوستو، جن کو اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ تو عمل کے ساتھ ظاہر ہونا چاہیے کہ واقعی اللہ کا خوف ہے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 7 نشانیاں ہیں، 7 علامات ہیں اللہ کے خوف کے ظاہر ہونے کی، کہ جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی، تو 7 مقامات ہیں، 7 جگہ سے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، 7 چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف ہے۔ تو 7 علامات بیان کی ہیں کہ یہ 7 علامات یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے۔ تو دوستو، حقیقت یہی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اندر غور کریں، اپنے اندر دیکھیں کہ آیا ہمارے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے، کہ یا صرف زبان سے ہی ہم کہتے ہیں۔ تو پہلی نشانی کیا ہے؟
پہلی نشانی یہ ہے کہ زبان سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے۔ زبان دیکھتے ہیں کہ انسان زبان کیسے استعمال کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی چغل خوری کرتا ہے، کسی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، کبھی گانے گاتا ہے، کبھی اپنی زبان سے نازیبا قسم کے الفاظ کہتا ہے، کبھی کسی کو کچھ کہتا ہے، کبھی کسی کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے، غلط بات منہ سے نکالتا ہے، تو اللہ کا خوف نہیں ہے۔ جب اللہ کا خوف دل میں آ جائے گا پھر کسی کو گالی نہیں دے گا، پھر کسی گانے نہیں زبان پر لائے گا، کسی کے بارے میں نازیب الفاظ نہیں کہے گا، کسی کی غیبت نہیں کرے گا، کسی کی چغل خوری نہیں کرے گا، زبان کو غلط استعمال نہیں ہونے دے گا جب اللہ کا خوف دل میں آ جائے گا۔ تو جب اللہ کا خوف دل میں آ جائے گا پھر زبان غلط استعمال نہیں ہوگی بلکہ زبان صحیح استعمال ہوگی۔ تو زبان یہ پہلی علامت ہے کہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے۔ زبان اگر صحیح استعمال ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی کی جگہ استعمال نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے اللہ کا خوف ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہو رہی ہے، اللہ کو ناراض کرنے میں استعمال ہو رہی ہے، غلط استعمال ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے، صرف زبان سے جھوٹ بول رہا ہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ پیٹ بتاتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے۔ پیٹ خود بتاتا ہے کہ آج دیکھتے ہیں کہ پیٹ میں جو کچھ آتا ہے آنے دو، جہاں سے آتا ہے آنے دو، جس کا آتا ہے آنے دو، جس راستے سے آتا ہے آنے دو، جو اسباب ہیں جن اسباب کے تحت آتا ہے آنے دو، بس پیٹ میں آنے دو۔ حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، جائز ناجائز کی تمیز نہیں ہے، بس اپنے پیٹ بھرنا ہے، اپنی تجوریاں بھرنی ہے، اپنی جیبیں بھرنی ہے۔ تو پیٹ بتا رہا ہے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے، تو زبان بھی بتاتی ہے کہ اللہ کا خوف ہے یا نہیں، اور پیٹ بتاتا ہے کہ ہاں حلال اندر جا رہا ہے یا حرام جا رہا ہے۔ جاتے ہوئے کھاتے ہوئے سوچتے ہیں کہ بھی یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے، نہیں کھانا چاہیے، تو پیٹ بتاتا ہے کہ اللہ کا خوف دل میں ہے یا نہیں ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ آنکھ بتاتی ہے کہ اس کو اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے یا نہیں ہے۔ آنکھ بتاتی ہے کہ آیا اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہوگا تو یہ آنکھیں جھک جائیں گی، اٹھی ہوئی آنکھیں جھک جائیں گی، غیر محرم کو نہیں دیکھیں گی، ناجائز جگہ پر نہیں دیکھیں گی، کسی کہ عزت کی طرف نہیں دیکھیں گی، کسی غلط جگہ پر نہیں دیکھیں گی، ہر ایسی جگہ سے نیچے ہو جائیں گی، ہٹ جائیں گی کہ جہاں اللہ ناراض ہوتا ہو دیکھنے سے، تو وہاں یہ آنکھ نہیں دیکھے گی۔ اور اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا دل میں تو پھر یہ آنکھ ہر جگہ دیکھے گی، ہر کسی کو دیکھے گی، جائز ناجائز کو دیکھے گی، اچھی بری کو دیکھے گی، اچھے برے سب کو دیکھے گی۔ جب اللہ کا خوف دل میں نہیں ہوگا تو آنکھ بتائے گی کہ اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ ہاتھ بتائیں گے کہ اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہاتھ غلط چیز کو تو نہیں پکڑتے، غلط جگہ پر تو نہیں پکڑ اپنی کرتے، یہ غلط جگہ پر تو نہیں جاتے، غلط ان کا کام تو نہیں ہے، تو یہ ہاتھ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے۔ غلط استعمال ہو رہے ہیں تو پھر مطلب اللہ کا خوف نہیں ہے، صحیح استعمال ہو رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ اللہ کا خوف ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ پاؤں بتائیں گے کہ اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے، غلط جگہ پر جاتے ہیں یا نہیں جاتے، یا اچھی جگہ پر جاتے ہیں یا نہیں جاتے، کس مقام پر جاتے ہیں، کس جگہ پر جاتے ہیں، تو یہ پھر پتہ چل جائے گا۔ تو عمل سے پتہ چل جائے گا، زبان بتائے گی اللہ کا خوف دل میں ہے یا نہیں ہے۔ زبان صحیح استعمال ہو رہی ہے تو یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ کا خوف دل میں ہے۔ پیٹ میں حلال جا رہا ہے، حرام سے بچ رہے ہیں تو یہ نشانی ہے کہ اللہ کا خوف دل میں ہے۔ آنکھ کا استعمال صحیح ہو رہا ہے، یہ نشانی ہے کہ اللہ کے خوف دل میں ہے۔ ہاتھ صحیح چیز پکڑتا ہے تو یہ نشانی ہے کہ اللہ کا خوف دل میں ہے۔ پاؤں صحیح جگہ پر جاتا ہے تو نشانی ہے اللہ کا خوف دل میں ہے۔ اور پھر دل ہے، دل بتاتا ہے کہ اللہ کا خوف دل میں ہے میرے یا نہیں ہے، تو یہ دل بتاتا ہے۔ دل کے اندر حسد ہے، دل کے اندر بغض ہے،
دل کے اندر نفرت ہے، دل کے اندر کینہ ہے، مطلب اللہ کا خوف نہیں ہے۔ جب اللہ کا خوف آتا ہے یہ پھر اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں دلوں سے نکل جایا کرتی ہیں، پھر یہ دلوں میں نہیں آتی، پھر دلوں میں اللہ کی محبت آتی ہے، اللہ کی مخلوق کی محبت آتی ہے، خدمت کا ذوق آتا ہے، خدمت کا شوق آتا ہے، پھر یہ چیزیں آتی ہیں۔ اور اگر اللہ کا خوف دل میں نہ ہو تو پھر اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں وہ دلوں میں آ جاتی ہیں، اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں کا شوق دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر محبت ہو اللہ کی، اللہ کا خوف دل میں ہو تو پھر وہ چیزیں، وہ سوچیں دل میں آتی ہیں کہ جو اللہ کو راضی کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور پھر یہی باتیں جو دل میں ہوتی ہیں زبان سے اظہار ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف دل میں ہے یا نہیں ہے۔ ساتویں نشانی یہ ہے کہ عمل بتا رہے ہوتے ہیں کہ عمل میں اخلاص ہے یا نہیں ہے۔ اگر عمل میں اخلاص نہیں ہے تو مطلب اللہ کا خوف نہیں ہے۔ عمل کیا تو ہے، ریاکاری کی وجہ سے برباد کر دیا، عمل کیا تو ہے لیکن اندر جو ہے منافقت ہے، اندر نفاق ہے، تو عمل بھی بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 7 نشانیاں ہیں جو 7 نشانیاں ظاہر کرتی ہیں کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہوگا تو یہ صحیح طرح سے چلے گا، اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر صحیح رخ پر نہیں چلے گا۔ تو دوستو حقیقت یہی ہے، آج ہر بندہ زبان سے تو کہہ سکتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، لیکن بات تو یہ ہے کہ دل بھی گواہی دے کہ واقعی اللہ کا خوف ہے، عمل گواہی دیں کہ اللہ کا خوف ہے، ہمارے ایک ایک عضو گواہی دے کہ واقعی اللہ کا خوف ہے۔ دوستو اللہ کا خوف جب دل میں آ جائے گا ہم نافرمانیوں سے بچ جائیں گے، اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، ناراضگی والے اعمال سے ہم خود اپنے آپ کو بچائیں گے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرما دیجئے، ایسا خوف جو تیرے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، تیری نافرمانی ہمیں نہ کرنے دے، ایسا خوف عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا